امام عاشقاں پورے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے معنی حج اور معنی دین کو توحید حقیقی کے ساتھ وابستہ قرار دیا ہے اور جس سلیقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سطحی فکر رکھنے والا شخص اسے صرف ایک خوبصورت شعر ہی سمجھتا ہو، لیکن غوامض آشنا صاحبان فکر رسا اور حقائق کی تہوں میں اتر کر دیکھنے والے افراد کے لیے اسی سے معانی و مفاہیم و مطالب کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا لازوال سلسلہ چل نکلتا ہے۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے خواجہ معین الدین کے ہم فکر ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا بحر حق در خاک و خون غلطیده است پس بنای لا الہ گردیده است۔ یہ اہل معرفت کی گفتگو ہے۔
حسین کون ہے؟ بنا الہ الہ. یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ یہ اشعار، یہ مصرعے، یہ ترسیل مفاہیم کے لیے کہے جاتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نغمے کھوجا وہ من کھوجا، سوز سخن بہانے ایست، سوی قطار می کشم ناقی بی زمام را. وہ ناقے بے زمام کو قافلے سے منسلک کرنے کا عمل انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال قافلہ فکر کو تحرک میں لا کر، حرکت میں لا کر توحید آشنا کرنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ان نوابغ نے، ان ایگزیمپلری اینڈ یونیک شخصیات نے جو بیان کیا ہے، جو پیش کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خواجہ غریب نواز نے کہا بنا یہ لا الہ است حسین. انہوں نے بنا لا الہ کہہ دیا، بنائے اللہ نہیں کہا، بنائے لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہا. اسی طرح ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے پس بنا یہ لا الہ گردید است کہا ہے، بنائے اللہ گردید است نہیں کہا، بنائے لا الہ الا اللہ گردید است نہیں کہا، بلکہ بنائے لا الہ گردید است. لا الہ معبودان باطل کی نفی کا راستہ ہے. لا الہ کہہ کر اللہ کے بعد، یعنی سارے معبودان باطل کی نفی کے بعد جب اللہ کہیں گے تو یہ توحید حقیقی ہوگی. اللہ کو تو سبھی مان لیں گے، غور فرمایا آپ نے، اللہ کو تو سبھی مان لیں گے، لیکن یہ اصنام جن کو ہوائے نفس نے تراشا، خواہشات نفسانی نے، زشت اور ناپسندیدہ خواہشات نے جن کو پالا، اور دنیائے دنی کے پست مفادات نے جن کو پروان چڑھا کر معبود بنا کر ان کی چوکھٹ پہ خود ہی سجدے شروع کر دیے. یاد رکھیے گا، جو جہاں زاد خداؤں کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکا دے اور مسجد و نماز و روزہ و حج سے بھی وابستہ رہے، وہ مفہوم توحید سے نا آشنا ہے. وہ بظاہر اللہ کو مانتا ہے، لیکن کس اللہ کو؟ وہ بظاہر اللہ کو مانتا ہے، لیکن وہ اللہ جس کو لا الہ کی منزل سے گزر کر اللہ کے بعد دریافت کریں گے، وہ اس توحید سے نا آشنا ہے، وہ اس مفہوم توحید سے نا آشنا ہے. لا الہ الا اللہ، بنا الہ الہ، یعنی ہر غیر کی نفی کے ساتھ ذہن بشریت پر جو توحید طلوع کرتی ہے، جو توحید نمودار ہوتی ہے، وہی خالص توحید ہے. اور جو اس بنا کے بغیر، اس بنا کے بغیر جو توحید ہوتی ہے، اس میں طواف خانہ کعبہ کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، بیعت طاغوت سے بھی انکار نہیں کیا جاتا. خالق کو بھی مان لیا، بیعت یزید بھی کر لی. خالق کو بھی مان لیا، بیعت یزید بھی کر لی. معنی توحید سے بیگانہ وار طواف و سعی و وقوف و رمی جمرات، ان سب کو عبادت سمجھتے رہے اور انجام دیتے رہے. اب اس صورتحال کو، یعنی لا اور اللہ کے درمیان جو فرق ہے، اس کی تفہیم کے لیے جو ذہن بشر کو متوجہ کرے، احساسات کے در پر دستک دے اور لباس حج کو لباس عمرہ میں تبدیل کر کے ذبح عظیم کی تعبیر بن کے سامنے آئے، پس حقہ کے بنا یہ لا الہ وہی ہے. لا الہ
انکار، معبودان باطل کی نفی کے عقیدے کو اپنے قلب و ذہن و دماغ میں راسخ کر لے، جس کو لا الہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لا الہ انکار، اس کے بعد اللہ کے ساتھ اقرار توحید کی منزل، اور اس اقرار پر شہادت اور گواہی کی منزل میں ایک جاں وقف قافلہ مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو جانب کربلا روانہ ہوا، اور برسر نقش اللہ برسر صحرا نوشت کی منزل میں داخل ہو گیا۔ قافلہ اہل حق لوح صحرا پر اپنی شہرک کے لہو سے نقش اللہ کو ابھارنے اور توحید حقیقی کے پرچم بلند کرنے کے لیے کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ اب معبودان باطل کی نفی جس کی قربانی پر برقرار ہوئی وہ بنا الہ الہ، حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین۔ اب ہم اپنے کمیت فکر کو لے کر، اپنے توسن فکر کو لے کر، اپنے رہوار فکر کو لے کے آگے بڑھے تو اس سے آگے الا اللہ تک ہمیں پہنچنے کا موقع ملا۔ تو نہ خواجہ غریب نواز نے اور نہ ہی دانائے راز اقبال نے بنائے اللہ کہا اور نہ ہی بنائے لا الہ الا اللہ کہا، دونوں نے بنائے لا الہ کہا۔ بنائے لا الہ است حسین، پس بنائے لا الہ گردید است حسین، اس لیے کہ اللہ تو خود ہر چیز کی بنا ہے۔ کائنات کا ہر موجود، کائنات کی ہر مخلوق یہ خدا ہے جو کسی پر موقوف نہیں، اور کائنات کی ہر شے، ہر موجود اس کے وجود سے، اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ موجود بالذات ہے، اس کے لیے کوئی بنا درکار نہیں۔ وہ پوری کائنات کو، پوری کائنات کی ہر شے اور ہر موجود کو